बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अमीन राजा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल लाइव लाहौरिया टीवी। लाइव लाहौरिया टीवी में मेरा ये कहने कि दूसरा या तीसरा प्रोग्राम है और ये इस तरह फिर आपके सामने बैठ के एक तज्जिया नगार की शक्ल में आज मेरा पहला प्रोग्राम है। इससे पहले आपने मेरे तज्जिए सुने वहाँ पे लाहौरी तलका पे और आप लोगों ने बड़े इसको पसंद किए। मैं आप लोगों का बड़ा मशहूर इस बात के। तो अभी तज्जिया तो बहुत बड़ी बात है, छोटा मुँह और बड़ी बात करने वाली बात है। एक बात जो मैंने महसूस की है, मैंने आज अशूर का दिन है, 10 मुहर्रम का दिन था और आज जो मैंने मुशाहदा किया अपने कल्चर में, अपने मोहल्लों में, अपनी गलियों में, तो मुझे बहुत अफसोस हुआ, बड़ा दुख हुआ कि हम लोग कर क्या रहे हैं, हमें करना क्या चाहिए और हम कर क्या रहे हैं। हमारा मकसद हयात क्या होना चाहिए और मकसद अशूर क्या है, 10 मुहर्रम का क्या मकसद है, ये हम बिल्कुल भूल चुके हैं और हर काम इसके अगेंस्ट, इसके खिलाफ हो रहा है। मिसाल के तौर पे मैंने एक बुक पढ़ी खाके करबला के नाम से। वो पढ़ने के बाद जो मेरे दिल पे इसके असरात हुए, अहले बैत की मोहब्बत और यजीदियों से नफरत कई गुना बढ़ी और मुझे सारी स्टोरी का पता चल गया कि हुआ क्या था, वजूहात क्या थी, इसके मुहर्रकात क्या थे, वाक़या करबला रूनुमा ही क्यों हुआ, ये हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद के साथ इतना जुल्म और इतनी बर्बरियत क्यों की गई। ये सब कुछ जानना हर मुसलमान के लिए बहुत ज़रूरी है। जिसको करबला का नहीं पता है, मेरा ख्याल है उसका ईमान अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। करबला का पता होना बहुत ज़रूरी है। और हम आज देखते हैं, आज 10 मुहर्रम का दिन था, मैं लाहौर में था और मैंने लाहौर की गलियों और बाज़ारों में घूम फिर के देखा कि लाहौर की गलियों और बाज़ारों में इस दिन को सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसको ऐसे सेलिब्रेट किया जा रहा है जैसे कोई आज जश्न का दिन है, जैसे आज कोई खुशी का दिन है, जबकि आज होना यूँ चाहिए कि हर घर में जैसे फौत की हो। मुझे याद है कि आज से तकरीबन 1-2 साल पहले, आज से 4 साल पहले, मतलब आज से 4 साल पहले मेरे वालिद साहब इस दुनिया से कूच कर गए और जब वो हमसे दूर हुए, हमसे जुदा हुए, तो मेरा क्या हाल था, मेरे घर वालों का क्या हाल था। और जिस दिन उनकी डेथ हुई उस दिन का तो हाल नाकाबिले बयान है। वो तो यूँ था कि जैसे क़यामत थी उस दिन हमारे घर पे। तो मेरे वालिद साहब को किसी ने कत्ल नहीं किया था, उनके साथ किसी ने कोई जुल्म नहीं किया था, कोई ऐसी बात नहीं थी। वो बड़े खूबसूरत तरीके से उम्र अदा करके आए हैं और 3 दफ़ा उन्होंने कलमा पढ़ा है मरने से पहले, फौत होने से पहले, और बड़े खूबसूरत तरीके, बहुत ही अहसन अंदाज से। बल्कि मैं खुद ख्वाहिश करता हूँ कि या अल्लाह अगर जान निकालनी है, मौत तो बढ़ा के हर बंदे की आनी है, तो अगर इस तरह मुझे भी आए तो मेरी अपनी ये ख्वाहिश है। बहुत सारे लोग ये दुआ करते हैं कि जिस तरह मेरे वालिद को मौत आई इसी तरह दूसरे लोगों को भी मौत आए, उनकी भी ऐसी मौत की ख्वाहिश है, इतनी खूबसूरत मौत। लेकिन फिर भी इतने अच्छे तरीके से वो अपने सारे फ़राइज़ अदा करके और वो दुनिया से रुखसत हुए, तो फिर भी मेरे घर में क़यामत का मंजर था। हम रो रहे थे, हमारी चीखें फलक शिगाफ थी, हम बहन भाई गले लग लग के रो रहे थे, दीवारों के साथ चिमट चिमट के रो रहे थे, वाला साहब की तस्वीरों को देख देख के रो रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो फौतगी हुई है, जिसको यौम अशूर कहते हैं, वो दुनिया की सबसे अजीम फौतगी है। इससे बड़ी फौतगी दुनिया में कभी नहीं हुई इससे पहले। और हुई किस तरह, किस जुल्म और बर्बरियत से छोटे छोटे बच्चों को ज़िबा किया गया। और इमाम अली पाक हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो नवासे थे, और नवासे भी कैसे थे कि जिनके साथ हजूर इश्क करते थे, मोहब्बत करते थे, इतना करते थे कि लोग हजूर उनके होंठों को चूमा करते थे। हजूर खुद सवारी बनते थे, हुसैन उनकी पुष्प मुबारक पर बैठा करते थे। हजूर सजदे में होते थे, हुसैन अगर पुष्प पे चढ़ गए हैं तो सजदा तवील कर दिया जाता था, यानी कि अल्लाह की इबादत के अंदर भी मदखल जब हुसैन होते थे तो वो भी इबादत का हिस्सा बन जाती थी, वो हुसैन। और ऐसी अजीम हस्ती को, इतने बड़े इंसान को इतनी बेदर्दी से कत्ल किया गया और कत्ल करने के बाद उनकी गर्दन को उनके तन से जुदा कर दिया गया। और अभी भी जालिमों के कलेजे में ठंड नहीं पड़ी और वो क्या कर रहे हैं कि वो आला नस्ल के जो घोड़े उनके पास थे, उनकी वो जो ताकत है वो बेशुमार होती है। वो जो घोड़ा, जिसको अरबी नस्ल का घोड़ा कहते हैं, वो उसके टापे उठा उठा कर पूरे जोर से इमाम अली पाक के सीना मुबारक पर, पूरे जिसमें अक़दस के ऊपर मार रहे हैं और जिसमें अक़दस के इतने टुकड़े हो गए कि जनाब ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि जब मैं अपने वालिदैन के, अपने वालिद साहब के जिसमें अथर को उठाना चाह रहा था, तो अगर मैं हाथ उठाता तो बाजू नीचे गिर जाता, अगर बाजू पकड़ता तो कंधा नीचे गिर जाता, अगर मैं छाती से पकड़ता तो पेट वाला हिस्सा नीचे। यानी कि इतना ज़्यादा उन्होंने मारा कि वो ऐसे हो गया कि जैसे कैसे
ایک پھٹی ہوئی قمیض کی مانند ہو گیا معاملہ۔ اس طرح اتنے ظلم کے ساتھ امام علی پاک کو شہید کیا گیا، اور آج ان کی شہادت کا دن ہے۔ اس دن کے اور بھی بے شمار مرتبے ہیں۔ اس دن کا روزہ یہودی بھی رکھتے تھے، عیسائی بھی رکھتے تھے، آج بھی رکھتے ہوں گے۔ ہم مسلمانوں کو بھی کہا گیا کہ آج کے دن کا روزہ رکھا کرو، پورے سال کی گناہوں کا کفارہ ادا ہوتا ہے۔ تو اس دن کے اور بھی پہلے بھی واقعہ کربلا سے پہلے بھی اس دن کی بڑی فضیلتیں ہیں، لیکن آج کے دن یہ بہت ہی دن محترم، بہت ہی مقدس ہو گیا عاشور کے بعد، اور اس کے جتنے بھی اس کی جو وزن تھا، اس کا جو پہلے اسکیل تھا، اس سے کروڑ گنا زیادہ اس کا وزن بڑھ گیا، لیکن ہم لوگ اس کو منا کیسے رہے؟ میرا نہیں خیال کہ آج کسی بھی مسلمان نے، خاص طور پہ ہم لوگوں نے سمجھ لیا کہ حسینیت کو منانا، حسین کو رونا، حسین کے غم میں رونا، یہ صرف شیعوں کا کام ہے، یہ صرف شیعوں کے لیے مخصوص ہے۔ نہیں، یہ شیعوں کے لیے مخصوص نہیں ہے، یہ ہر مسلمان کے لیے مخصوص ہے۔ کوئی ایسی آنکھ جو حسین کے غم میں روتی نہیں ہے، اصل میں وہ مومن کی آنکھ ہوتی ہی نہیں ہے۔ ایسی آنکھ جو حسین کے غم میں روتی نہیں ہے، وہ اصل میں مومن کی آنکھ ہوتی ہی نہیں ہے، کیونکہ حسین کے غم میں رونا میرے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ حسین کے غم میں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم روئے۔ روایت ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جناب حضرت ام سلمہ، حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، وہ اپنے گھر میں داخل ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین کو اپنی گود میں لے کے رو رہے ہیں، اور اتنا رو رہے ہیں کہ آپ کی ہچکی بنی ہوئی ہے۔ اور حضرت ام سلمہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان، آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ام سلمہ کہ ابھی میرے پاس جبریل امین تشریف لے کے آئے تھے، اور انہوں نے مجھے خبر دی کہ اے آقا، آپ کو حسین سے بہت پیار ہے، لیکن آپ کے اس نواسے کو میدان کربلا میں بڑی بے دردی سے شہید کر دیا جائے گا، اور وہ جبریل مجھے کربلا کی مٹی بھی دے کے گئے ہیں۔ یہ واقعہ، یہ جو میں ابھی بیان کر رہا ہوں، یہ تقریباً حدیث کی تمام مسلم کتابوں میں موجود ہے۔ اور وہ کربلا کی مٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کے حوالے کی اور کہا کہ جس دن یہ لال ہو جائے تو سمجھنا اس دن میرا حسین شہید ہو گیا ہے، اس دن میرا حسین شہید ہو گیا ہے۔ حسین کے غم میں رونا سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روئے، اور جب حسین کو شہید کیا گیا تو آسمان کی حوریں روئیں، تمام فرشتے روئے، صرف ظالم انسانوں کے علاوہ تقریباً ہر مخلوقات کے آنسو نکلے۔ لیکن آج ہم اس دن کو کس طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ ہم لوگوں نے، خاص طور پہ جو شیعہ نہیں ہیں، جو غیر شیعہ لوگ ہیں، ان لوگوں نے صرف یہی کیا ہے، اپنے گھروں میں ختم جلائے ہیں اور ہنس ہنس کے دلائے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ 10واں محرم ہے، امام حسین کی شہادت کا دن ہے، اور وہ اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، جیسے گھر میں میٹھی چیزیں پکائی جا رہی ہیں۔ میٹھی چیز علامت ہے خوشی کی، میٹھی چیزیں بنائی جا رہی ہیں، بچوں میں تقسیم کی جا رہی ہیں، اور جب بچوں میں تقسیم کر رہے ہیں تو کسی کے چہرے پہ کرب نہیں ہے، کسی کے چہرے پہ دکھ نہیں ہے، بلکہ ہنس ہنس کے بانٹ رہے ہیں۔ اور آگے جو بچے لینے آ رہے ہیں وہ بھی بڑے خوش ہیں کہ آج ہمیں بے شمار چیزیں مل رہی ہیں، مفت میں مل رہی ہیں۔ کہیں جوس بٹ رہے ہیں، جوس پہلے ماں باپ سے بڑی مشکل سے 20 روپے لے کے، تو کبھی دن میں یا ہفتے میں ایک بار جوس ملتا ہے، آج جگہ جگہ پہ جوس بٹ رہے ہیں، اور وہ خوش ہیں۔ وہ عید سے زیادہ خوش ہیں، عید والے دن بھی وہ اتنے خوش نہیں ہوتے۔ وہ لوگ، وہ بچے جہاں جاتے ہیں بریانی کی دیگیں کھلی ہوئی ہیں، نان اور حلیمیں بٹ رہی ہیں، لوگ ٹافیاں بانٹ رہے ہیں، لوگ مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں، جلیبیاں بانٹ رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ بانٹنے والے بھی اس طرح بانٹ رہے ہیں خوشی میں، اور کہہ بھی لگا رہے ہیں ساتھ میں، اور جو بچے لے رہے ہیں وہ بھی بڑے خوش ہیں، وہ سمجھتے ہیں شاید آج کوئی خوشی کا دن ہے، وہ بچے یہ سمجھ رہے ہیں کہ آج شاید کوئی خوشی کا دن ہے۔ اور کسی بھی مسلمان نے، کسی بھی غیر شیعہ مسلمان نے اتنی تکلیف نہیں کی ہوگی کہ اپنے بچوں کو پاس بٹھائے اور ان کو بتائے کہ امام علی مقام کیا تھے، یہ واقعہ رونما کیوں ہوا، یزید لانتی کون تھا، عبید اللہ ابن زیاد کون تھا، شمر کون تھا، حور علیہ السلام کون تھے، غازی عباس علیہ السلام کون تھے، سیدہ زینب کون تھی، کسی کو نہیں پتا۔ بتائیں کہ وہ جن کو خود پتا ہو۔ ہم لوگوں نے یہ صرف سوچ لیا ہے کہ یہ کام صرف شیعوں کا ہے، شیعوں نے ہی یہ کرنا ہے، وہی اپنے بچوں کو سکھائیں گے، وہی غم حسین میں روئیں گے، ہمارا تو یہ کام ہی نہیں ہے۔ تو خدا کے واسطے اپنے بچوں کی تربیت کیجیے، اپنے بچوں کو حسینی بنائیے، اور حسینی بنانے کے لیے ان کو حسین کی شناخت کروانی پڑے گی۔ آپ کو حسین اب خود کبھی نہیں آئیں گے آپ کے بچوں کے سامنے دوبارہ وہ سارا کام کرنے کے لیے، اور دوبارہ شہید ہونے کے لیے حسین نہیں آئیں گے۔ شہادت حسین کو آپ لوگوں نے اجاگر کرنا ہے، آپ لوگوں نے ہی بتانا ہے شہادت حسین کیا ہے، اور تاکہ بچوں کو پتہ چلے۔ جس دن میرے والد صاحب کی فوتگی ہوئی تو میرے گھر میں آج قیامت کا منظر، آج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے آقا و مولا ہیں،
ان کی تمام بیویاں ہماری مائیں ہیں، آج ان کے گھر میں میت ہوئی ہے، آج ان کے گھر میں فوتگی ہوئی ہے۔ آج کے دن میں ہر سال اپنے باپ کا ختم دلواتا ہوں، 4 سال ہو گئے تو ختم دلواتا ہوں، اس دن بڑا افسردہ ہوتا ہوں میں کہ آج کے دن میرا باپ میرا ساتھ چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ تو آج کے دن شباب سردار شباب جنہ، یعنی کہ نوجوانوں کے سردار، جنت کے سردار حضرت حسین کو قتل کیا گیا اور بے دردی سے قتل کیا گیا، ان کے بچوں سمیت۔ اور ان کے ساتھ جو لوگ، میں ابھی پروگرام کا ٹائم کم ہے، اگر میں وہ واقعہ سناؤں تو میں سناتے سناتے رہوں گا، اور اتنا رہوں گا کہ شاید مجھے اپنا ہوش نہ رہے، اور سننے والے جو دل سے سنیں گے وہ بھی اتنا ہی روئیں گے۔ لیکن میں چاہتا ہوں خود لوگ پڑھیں، واقعہ کربلا کو اسٹڈی کریں اور اپنے بچوں کو بتائیں، نہ کہ یہ چیزیں بانٹنا اور اس پہ اپنے آپ کو تسلی دے لینا کہ ہاں میں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے، میں نے آج جلیبیاں بانٹ دی ہیں، میں نے وہ رسگلے منگا کے بانٹ دیے ہیں، میں نے ٹافیاں بانٹ دی ہیں، میں نے حلوہ پکا کے بانٹ دیا ہے، میں نے بریانی کے دیگ لگا کے پکوا کے چوک میں رکھ کے بانٹ دی ہے، لوگ بڑے خوش ہو گئے کھا کے۔ تو یہ خوش کرنا آج کا کام نہیں ہے، آج کا کام تربیت کرنا ہے، کیونکہ حسینیت ہے تو اسلام ہے، اور اسلام شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ حقیقت ہے، اگر حسینیت ہے تو اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے اس کو زندہ رکھنا ہے۔ حسین اپنا کریکٹر ادا کر کے، اپنا کام کر کے وہ اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں، اب وہ ہمیں دیکھتے ہیں کیا ہم اپنا حسینی کریکٹر ادا کر رہے ہیں۔ تو خدا کے واسطے اپنے بچوں کی تربیت کیجیے۔ حضرت حسین ہمارے ہیرو ہیں، ہمارے رول ماڈل ہونے چاہیے، اور ہم لوگوں نے اپنے بچوں کے رول ماڈل پتہ ہے کس کو بنا دیا؟ وہ جو کارٹون ہیں، مختلف قسم کے کارٹون ہیں، یہ ڈوریمون ہے، یہ سپر مین ہے، یہ ٹارزن ہے، یہ فلاں ہے، ہمارے بچوں کے رول ماڈل یہ لوگ بن گئے ہیں، جبکہ واقعہ کربلا کے سارے کردار ہی جو شہید ہوئے ہیں سب کے سب ہمارے ہیرو ہیں۔ ہمارے بچوں کے رول ماڈل یہ ہونے چاہیے، ہمارے بچوں کو کہنا چاہیے کہ میں حسین بنوں گا، میں غازی بنوں گا، میں صلاح الدین ایوبی بنوں گا، میں خالد بن ولید بنوں گا، میں عمر فاروق بنوں گا، میں ابو بکر صدیق بنوں گا۔ بن تو نہیں ہو سکتا، لیکن دل میں جذبہ ایسا ہو کہ اپنا کریکٹر ان کی طرح کرنے کی کوشش کی جائے۔ لیکن یہاں پہ تو معاملہ ہی اور ہے، یہاں پہ ایک کارٹون جس کا نام شیوا ہے وہ بچوں کا ہیرو بن گیا ہے، انڈین جو ایکٹرز ہیں وہ بچوں کے ہیرو بن گئے ہیں۔ اپنے بچوں کی تربیت اگر آپ نہیں کریں گے تو آئندہ جو نسل ہے وہ بہت بگڑی ہوئی پیدا ہوگی، اور ہم اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکیں گے۔ اور پہلے ہی اسلام کے اوپر بہت زیادہ سختی ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے۔ بچوں کی تربیت کیجیے، باتیں بہت ساری ہیں لیکن میرے پاس ٹائم کم ہے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے اجازت دیجیے، السلام علیکم۔